اگر میں آپ سے کہوں کہ دنیا کے کئی ممالک اس وقت جنگ نہیں لڑ رہے لیکن جنگ کے لیے خود کو تیار ضرور کر رہے ہیں تو شاید یہ بات مبالغہ محسوس ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت زمین کے مختلف حصوں میں خاموش تیاری جاری ہے۔ کہیں زیر زمین بنکر تعمیر ہو رہے ہیں، کہیں میزائلوں کے ذخیرے بڑھ رہے ہیں، کہیں نئی نسل کے ڈرون تیار ہو رہے ہیں، کہیں فوجی بجٹ تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو رہے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر ممالک پہ آج کوئی حملہ نہیں ہو رہا، ان کی سرحدوں پہ کوئی بڑی جنگ نہیں چل رہی، لیکن پھر بھی وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ آخر وہ کس چیز سے خوفزدہ ہے؟ کیا انہیں کسی آنے والے خطرے کی جھلک دکھائی دے رہی ہے جسے عام دنیا بھی نہیں دیکھ پا رہی؟ روس اور یوکرین کی جنگ نے ایک حقیقت واضح کر دی ہے کہ 21ویں صدی میں بھی طاقت کا آخری فیصلہ سفارتکاری نہیں، عسکری صلاحیت کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یورپ سے ایشیا تک، مشرق وسطیٰ سے بحر الکاہل تک کئی ممالک اپنی افواج کو غیر معمولی رفتار سے مضبوط بنا رہے ہیں۔ بظاہر دنیا معمول کے مطابق چل رہی ہے، مگر پس منظر میں ایک ایسی دوڑ شروع ہو چکی ہے جس کے نتائج آنے والے برسوں میں عالمی سیاست، معیشت اور سلامتی کا پورا نقشہ بدل دیں گے۔ سوال یہ کہ وہ کون سے ممالک ہیں جو سب سے زیادہ تیزی سے جنگی تیاریوں میں مصروف ہیں، انہیں کس چیز کا خوف ہے، اور اگر ان میں سے کسی ایک خطے میں آگ بھڑکی تو اس کے شعلے پوری دنیا تک کیسے پہنچیں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سن نیوز۔ ناظرین، سب سے پہلے تذکرہ کروں گا پولینڈ کا۔ اگر آج یورپ میں کوئی ملک سب سے زیادہ تیزی سے مسلح ہو رہا ہے تو وہ پولینڈ ہے۔ روس اور یوکرین جنگ نے وارسا کو یہ احساس دلایا ہے کہ اگلا خطرہ اس کے دروازے تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ اسی وجہ سے پولینڈ نے اپنی فوجی توسیع کو قومی ترجیح بنا دیا ہے۔ یورپی دفاعی حکام پولینڈ کو مستقبل کے یورپی دفاع کا مرکز قرار دے رہے ہیں، جبکہ پولش قیادت کھلے عام یہ کہہ چکی ہے کہ ایک مضبوط اور بھاری ہتھیاروں سے لیس پولینڈ ہی ان کی اولین ترجیح ہے۔ پولینڈ صرف ہتھیار نہیں خرید رہا، بلکہ جنوبی کوریا کے ساتھ ٹینکوں، راکٹ لانچر، لڑاکا طیاروں اور دفاعی صنعت میں شراکت داری بھی بڑھا رہا ہے۔ چند سال پہلے تک جو ملک یورپ کے درمیانی درجے کی فوج سمجھا جاتا تھا، وہ اب بر اعظم کے طاقتور ترین بری افواج میں شامل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد تائیوان۔ شاید دنیا میں کوئی خطہ ایسا نہیں جہاں جنگ کا خطرہ تائیوان سے زیادہ کھل کے محسوس کیا جاتا، اور چین مسلسل فوجی مشقیں کر رہا ہے، بحری اور فضائی دباؤ بڑھا رہا ہے، جبکہ تائیوان اپنی دفاعی صلاحیتوں کو تیزی سے وسعت دے رہا ہے۔ تائیوان نے اپنے دفاعی اخراجات کو کئی دہائیوں کی بلند ترین سطح پر پہنچا دیا، اور اب اس کی توجہ روایتی فوج کی بجائے غیر متناسب فوج پہ چلی گئی ہے، یعنی غیر متناسب جنگ کے اوپر، یعنی ایسے میزائل، ڈرون اور ساحلی دفاعی نظام جو کسی بڑی طاقت کو بھی بھاری نقصان پہنچا سکے۔ ایک اور دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ امریکہ کے میزائل دفاعی ذخائر پہ ایران جنگ کے بعد شدید دباؤ آیا، جس کے باعث تائیوان کے لیے بعض دفاعی منصوبے اور اسلحہ فراہمی بھی متاثر ہوئی۔ اس سے تائیوان کو یہ احساس ہوا کہ اگر بحران آیا تو اسے اپنی بقا کے لیے خود زیادہ تیار رہنا ہوگا۔ پھر بات آتی ہے جنوبی کوریا کی۔ دنیا کی سب سے خطرناک سرحدوں میں سے ایک شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان واقع سرحد ہے۔ شمالی کوریا کے جوہری اور میزائل پروگرام نے سیول کو یہ مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے دفاعی نظام کو مسلسل جدید بنائے۔ جنوبی کوریا نہ صرف اپنی فضائی اور میزائل دفاعی صلاحیتوں میں سرمایہ کاری کر رہا ہے، بلکہ ایک ایسا دفاعی ڈھانچہ بنا رہا ہے جو شمالی کوریا کے کسی بھی حملے کا فوری جواب دے سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ جنوبی کوریا اب صرف دفاعی طاقت نہیں، بلکہ ایک بڑی اسلحہ برآمد کرنے والی قوت بھی بنتا جا رہا ہے۔ پولینڈ سمیت کئی ممالک اس کے ہتھیار خرید رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ سیول صرف جنگ کی تیاری نہیں کر رہا، بلکہ مستقبل کی دفاعی صنعت کا بھی ایک بڑا کھلاڑی بن رہا ہے۔ ایران۔ اگرچہ معاشی پابندیوں نے ایران کو نقصان پہنچایا، اگرچہ جنگ نے اس کو نقصان پہنچایا، مگر اس کے باوجود تہران نے میزائلوں، ڈرونز اور زیر زمین تنصیبات پہ اپنی توجہ اب بھی برقرار رکھی ہوئی۔ عالمی تحقیقاتی ادارے یہ بتاتے ہیں کہ ایران کے سرکاری دفاعی اعداد و شمار اس کی اصل عسکری سرگرمیوں کی مکمل تصویر پیش نہیں کرتے، کیونکہ میزل اور ڈرون پروگرامز کے لیے متبادل مالی ذرائع بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ حالیہ جنگ نے ایک اور حیران کن حقیقت ظاہر کی ہے کہ شدید بمباری کے باوجود ایران کی میزل اور لانچر صلاحیتوں کا بڑا حصہ برقرار رہا، اور اس نے دنیا کو دکھایا کہ زیر زمین عسکری انفراسٹرکچر کس حد تک مؤثر ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آج ایران صرف جنگ کے بعد بحالی نہیں کر رہا، بلکہ اگلے ممکنہ تصادم کے لیے اپنی حکمت عملی کو مزید مضبوط بنا رہا ہے۔ پھر اسرائیل۔ شاید دنیا کا وہ ملک ہے جو مستقل جنگی تیاری کی حالت میں رہتا ہے۔ غزہ، لبنان، شام اور ایران میں تباہی پھیلانے کے باوجود بھی اسے جدید فضائی دفاع، اے آئی، سائبر جنگ اور ڈرون ٹیکنالوجی میں
دنیا کے ان ممالک میں شامل کیا جا رہا ہے جو سب سے زیادہ اسلحے کے اوپر زور دے رہے ہیں۔ اگرچہ بعض اعداد و شمار کے مطابق 2025 میں اس کے اخراجات میں نسبتاً کمی آئی تھی اور اس کی دفاعی سطح چند سال پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ پھر بھی بلند دکھائی دیتی تھی، لیکن حالیہ جنگ کے بعد اس نے پھر توجہ اسی طرف مرکوز کر دی ہے۔ اسرائیل کے لیے مسئلہ صرف موجودہ جنگ نہیں، اگلی جنگیں بھی ہیں، اسی لیے وہ میزائل دفاع، انٹیلیجنس اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیاروں پر مسلسل سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس کے بعد بھارت کی فوجی حکمت عملی اب صرف پاکستان تک محدود نہیں رہی۔ نئی دہلی کھلے عام چین کو اپنے بڑے اسٹریٹجک چیلنج کے طور پہ دیکھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے فضائیہ، بحریہ، میزائل پروگرام، خلائی نگرانی، مقامی دفاعی صنعت، اس پہ بے مثال سرمایہ کاری ہو رہی۔ بھارت دنیا کے سب سے بڑے دفاعی بجٹ رکھنے والے ممالک میں شامل ہے۔ بھارت کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ وہ بیرونی انحصار کم کر کے مقامی دفاعی پیداوار بڑھانا چاہتا ہے، لیکن آ جا کے تیجس پھر زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اگر اس کے منصوبے کامیاب ہوتے ہیں تو جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن تبدیل ہوگا، لیکن اسے وہ ابھی تبدیل ہوتا دکھائی نہیں دیتا اور ابھی بھی اس کی آنکھ میں کھٹکتا ہے آپریشن سندھو 2.0 جس کی تیاری مسلسل جاری ہے۔ اور پھر ذکر آتا ہے جاپان کا۔ شاید چند دہائیوں پہلے کوئی تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد امن پسند پالیسی اپنانے والا جاپان ایک دن طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزل، ٹوموہاک کروز میزل اور جوابی حملے کی صلاحیت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آج جاپان یہی کر رہا ہے، اس نے اپنا دفاعی بجٹ مسلسل بڑھایا ہے، وہ ایسی صلاحیتیں حاصل کر رہا ہے جو ماضی میں اس کی پالیسی کا حصہ نہیں تھیں۔ ٹوکیو یہ سمجھتا ہے کہ اگر چین اور شمالی کوریا کی عسکری طاقت اسی رفتار سے بڑھتی رہی تو صرف دفاعی پوزیشن کافی نہیں ہوگی، اسی لیے جاپان اب جوابی حملے کی صلاحیت پر بھی توجہ دے رہا ہے۔ ان تمام ممالک کو ایک دھاگا آپس میں جوڑتا ہے۔ پولینڈ روس سے خوفزدہ ہے، تائیوان چین سے خوفزدہ ہے، جنوبی کوریا شمالی کوریا سے، اسرائیل ایران اور اس کے اتحادیوں سے، ایران امریکہ اور اسرائیل سے، بھارت چین اور پاکستان سے، جاپان چین اور شمالی کوریا سے۔ یہ سوال محض عسکری طاقت یا ہتھیاروں کی دوڑ کا رہا ہی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر پولینڈ اور روس کے درمیان کشیدگی کسی براہ راست تصادم میں بدلی، اگر تائیوان کے گرد چین اور امریکہ آمنے سامنے آ گئے، اگر کوریائی جزیرہ نما جو دوبارہ جنگ کی لپیٹ کے اندر آ گیا، اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان موجود وقفہ ختم ہو گیا، یا اگر ہندو بحر الکاہل میں جاپان، چین اور امریکہ کا ٹکراؤ شروع ہو گیا، تو اس کے نتائج کہاں تک محدود ہوں گے؟ کیا یہ خیالی بات ہے جو میں کر رہا ہوں؟ اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسلحہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ کس لیے کر رہے ہیں؟ کسی نہ کسی منطق کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، کسی نہ کسی سے ان کو خطرہ ہے۔ اگر وہی خطرہ حقیقت کا روپ دھار لے تو اس کی گرفت میں کون کون آئے گا؟ دنیا پہلے ہی عسکری اخراجات کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے۔ 2025 میں عالمی فوجی اخراجات تقریباً 2.9 ٹریلین ڈالرز تک پہنچ گئے تھے، جو انسانی تاریخ کی بلند ترین سطحوں میں سے ایک ہے۔ گزشتہ 10 برسوں میں عالمی دفاعی اخراجات میں تقریباً 41% اضافہ ہو چکا ہے۔ اگر چین اور تائیوان کے درمیان جنگ شروع ہوتی ہے تو اس کا پہلا دھچکا عالمی معیشت کو لگے گا۔ دنیا کے جدید ترین سیمی کنڈکٹرز اور مائکرو چپس کا بڑا حصہ تائیوان سے آتا ہے۔ اس وقت موبائل فون، کمپیوٹر، اے آئی کے سرور، جدید گاڑیاں، میزل سسٹم، حتیٰ کہ بینکاری نظام تک ان چپس پہ انحصار کرتے ہیں۔ کسی بھی فوجی تصادم کی صورت میں عالمی سپلائی چین ٹوٹے گی اور اربوں ڈالر کی صنعتیں چند ہفتوں میں زمین بوس ہو جائیں گی۔ جاپان کے مسئلے کو دیکھیں، وہ صرف جاپان تک محدود نہیں رہے گا۔ جاپان دنیا کی چوتھی بڑی معیشت ہے۔ عالمی بحری تجارت کا ایک بڑا حصہ اس کے سمندری راستوں سے گزرتا ہے۔ اگر مشرقی ایشیا جنگی زون بن گیا تو دنیا کے بڑے صنعتی مراکز کو خام مال اور توانائی کی فراہمی بند۔ ایران اور اسرائیل کی ممکنہ دوبارہ جنگ کا بھی سب سے بڑا اثر توانائی کے شعبے پہ پڑے گا۔ عام حالات میں دنیا کے تقریباً 5واں حصہ گزارنے والی آبنائے ہرمز جو سمندری تیل کا گزارتی ہے اور بڑی مقدار میں مائع قدرتی گیس اسی راستے سے گزرتے ہیں، اگر یہ مستقل بند ہو جائے یا پھر اسے اس طرح محدود کر دیا جائے کہ یہ مستقل محدود رہے تو تیل کی قیمتیں جہاں تک پہنچیں گی ابھی تو اتنا کباڑا ہی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب صرف پیٹرول مہنگا نہیں ہوگا، خوراک رفتہ رفتہ مہنگی ہوتی جائے گی، ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی جائے گی، بجلی ہوگی، صنعت ہوگی، ہوائی سفر اور سمندری تجارت سب متاثر ہوں گے۔ اور 1973 کے تیل بحران نے پوری دنیا میں معاشی جھٹکے پیدا کیے تھے جو آج بھی رفتہ رفتہ آفٹر شاکس کی صورت میں لگ رہے ہیں آبنائے ہرمز کی بندش کی وجہ سے۔ تو آنے والے دنوں میں شدید اثرات اس کے اور بھی ہوں گے۔ پولینڈ اور روس کے درمیان کسی براہ راست تصادم کا مطلب دراصل نیٹو اور روس کے درمیان تصادم ہوگا۔ نیٹو کے آرٹیکل 5 کے تحت ایک رکن پہ حملہ تمام اراکین پہ حملہ۔ اس صورت میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، دیگر یورپی طاقتیں بھی جنگ میں شامل ہوں گی، لیکن امریکہ اب کتنا شامل ہوگا یہ ایک الگ سوال ہے۔ یہ وہ منظرنامہ ہے جس سے سرد جنگ کے زمانے سے دنیا خوفزدہ رہی ہے۔
پھر جنوبی کوریا اور شمالی کوریا کی جنگ بھی دنیا کے لیے تباہ کن ہوگی۔ صرف سیول شہر میں 2 کروڑ سے زیادہ افراد کا شہری علاقہ ہے۔ شمالی کوریا کے ہزاروں توپ خانے اور میزائل چند گھنٹوں میں خطے کو انسانی المی میں بدل سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ شمالی کوریا کی جوہری صلاحیت صورتحال کو مزید پیچیدہ بناتی ہے۔ پھر بھارت اور پاکستان کا معاملہ دیکھ لیں، اور بھی حساس ہے کیونکہ دونوں ایٹمی قوتیں ہیں۔ دونوں ممالک کے پاس سینکڑوں جوہری ہتھیاروں کا تخمینہ ہے۔ کسی محدود جنگ کا غلط اندازہ بھی ایسے راستے کھولے گا جنہیں بعد میں بند کرنا ممکن نہیں رہے گا۔ ماہرین بارہا خبردار کرتے ہیں کہ یہ 2.0 سندور والا جو پوٹلی ہے، اس کو بند کر کے رکھا جائے، بصورت دیگر عالمی موسم، زرعی پیداوار اور خوراک کی دستیابی کے اوپر ساری چیزیں اثر انداز ہوں گی۔ کروڑوں افراد براہ راست جنگ سے نہیں بلکہ اس کے بعد پیدا ہونے والے غذائی بحران، بیماریوں اور معاشی تباہی سے متاثر ہوں گے۔ تو یہ ہے دنیا کا اس وقت منظرنامہ کہ دنیا کی تگ و دو کہاں پر کس صورت میں جاری ہے، کس خدشے کے باعث، اور اگر وہ خدشات عملی روپ دھار لیں تو دنیا کو کیا دیکھنا پڑ سکتا ہے۔ تو کوئی نہ کوئی تو ہوگا جو امن قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اسی کوئی نہ کوئی کے اوپر دنیا اس وقت ٹکی ہوئی ہے۔ وہی امید ہے، وہی اس دنیا کا نظام چلانے والی۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔